الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے، اس کی خشیت کے ساتھ دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا، اور اس قرآن مجید کی عظمت اور اس قرآن مجید کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ ہم اس کا مقام، اس کی فضیلت ساری زندگی میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آج اس کو پڑھنے والے کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کے علم کو سیکھتا ہے اور اس قرآن کو لوگوں کے سامنے لوگوں کو سکھاتا ہے، اس آدمی کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے ذرا چند منٹوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین شخص وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس قرآن کو پڑھاتا ہے، اس قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور اس قرآن کی تعلیم آگے پھیلاتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا اور اس قرآن کو سکھاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ قرآن ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا تھا۔ تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ اگر دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کے لیے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اس کو نازل کیا ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی۔ تو محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو آئیے اس مختصر درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایک مٹھاس ہے اور قرآن ایک خوشبو ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، فرمایا وہ مومن، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کی مثال مالٹے جیسی ہے، سنگترے جیسی ہے، کہ جو مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو مٹھاس بھی ملتی ہے اور خوشبو بھی ملتی ہے، کیونکہ ایمان ہے تو مٹھاس ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو خوشبو ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو مٹھاس بھی ملتی ہے اور اس کو خوشبو بھی ملتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، کہ جس کے پاس ایمان تو موجود ہے، مٹھاس موجود ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے پاس خوشبو نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال تمے جیسی ہے، کہ جس کے اندر نہ تو خوشبو ہے اور نہ ہی اس میں مٹھاس ہے۔ فرمایا وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے منافق لیکن قرآن مجید پڑھتا ہے، فرمایا اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، کہ اگر اس کو کھایا جائے تو وہ کڑوا ہے، اگر اس کو سونگا جائے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ فرمایا منافق ہے تو کڑوا، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو اسے بھی مل جاتی ہے۔ تو عزیز بھائیو، قرآن مجید ایک خوشبو ہے، جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ امام نافع رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کے شاگرد تھے۔ امام نافع رحمہ اللہ ساری زندگی قرآن مجید پڑھاتے رہے اور پڑھتے رہے۔ ایک دن شاگردوں نے سوال کیا کہ استاد محترم، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، جیسے ہم کوئی خوشبو والی چیز کھاتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے، منہ سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو امام نافع رحمہ اللہ جب بات کیا کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے، نہ آپ کچھ کھاتے ہیں خوشبو والی چیز، نہ کوئی خوشبو والی چیز پیتے ہیں، تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہنے لگے مجھے ایک دن میں قرآن مجید پڑھتا تھا، پڑھتا پڑھتا سو گیا، رات کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ہونٹوں پر بوسہ لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ وہ فضیلت ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو پڑھاتا ہے، یہ اس کے لیے فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کی اس کو خوشبو آتی ہے۔ تو محترم بھائیو، قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کی تعلیم کو ہم بڑی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں نے خود دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ذرا فرق سمجھیں کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مومن مسلمان دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آسمان کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نکلتے ہیں، سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے،
قرآن کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو دین کا علم، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، مت سمجھے کہ وہ زمین پر چلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے اور چلتا چلتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عزیز بھائیو، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں، دنیاوی تعلیم، کوئی بچہ ہے وہ 5 کلاسیں پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، 10 کلاسیں بھی پڑھ لے اس کو نوکری نہیں ملتی، اور یہاں تو 16 کلاسیں پڑھیں کو بھی نوکری نہیں ملتی۔ لوگ 16 کلاسیں پڑھ کے پھرتے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں ملتی۔ لیکن دین کا علم، قرآن کا علم کی کتنی فضیلت ہے۔ انسان، بچہ پہلے دن مدرسے کی طرف جاتا ہے، پہلے دن تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے آسمانی فرشتے جو ہیں وہ اس کے پیروں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو نہیں معلوم کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور جو بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بنایا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت اخذ کرے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید کا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا دین کا علم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ اب کون سا علم ہے جو انسان کے اوپر فرض ہے؟ یہ کالج و یونیورسٹی کا علم سب کے اوپر فرض نہیں ہے، ڈاکٹر بننا سب کے اوپر فرض نہیں ہے، انجینئر بننا سب کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کی تفسیر کو پڑھے، اس کے مطلب کو جانے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل ربی زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما، مجھے علم عطا فرما۔ وہ کون سا علم تھا؟ اللہ کے رسول کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ وہ قرآن مجید تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تو قرآن مجید کا علم دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے۔ حضرت ابو رافع نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو رافع کو آزاد کر دیا، لیکن حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، آزادی تو سب کو پسند ہے، آزادی تو سب کو محبوب ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی جو ہے وہ بھی آزادی سے بہتر ہے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، جب تک آپ کی زندگی ہے بے شک آپ نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن میں آپ کی زندگی میں غلام ہی رہوں گا۔
تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، آپ نے آزاد فرما دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو رافع کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت ابو رافع کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ ایک دن حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کسی کام کے لیے مکہ سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، ابو رافع تم یہاں؟ فرمایا میں امیر المومنین کسی کام کی غرض سے آیا ہوں۔ فرمایا تو مکے میں کون ہے؟ مکے میں کس کو چھوڑا؟ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، امیر المومنین وہاں میں نے ایک بندے کو اپنا قائم مقام گورنر بنا دیا۔ امیر المومنین کہنے لگے، وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا وہ ہمارے غلاموں کا غلام ہے۔ فرمایا وہ ایک غلام ہے، اسے میں نے مکے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، فرمانے لگے، ابو رافع تو نے کسی غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا جو غیر معروف انسان ہے، غلام ہے، اور مکہ سرداران کا شہر، اور مکہ جہاں بیت اللہ لوگوں کی حج کا مرکز، عبادت کا مرکز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شہر۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، تم نے کسی غیر معروف کو وہاں پہ کسی غلام کو تم نے گورنر بنا دیا۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، امیر المومنین میں نے اس کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا ہے کہ وہ قرآن مجید کا علم جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً کہنے لگے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ تو فرمایا تم نے ٹھیک کیا، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے اس کو مکے کا گورنر بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہاں بھی اگر موازنہ کریں تو قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب کبھی ہم مسجد میں آئیں تو قاری صاحب مسجد میں نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے ٹھہرو، حافظ صاحب آ گئے ہیں باہر، حافظ صاحب آئے ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں، وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ تو سارے نمازی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ چھوڑو یار اس کا ابو تو ہماری دکان پہ ملازمت کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار چھوڑو اس کی والدہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار چھوڑو اس کی تو برادری جو ہے وہ بہت نیچی ہے۔ کوئی نہیں کہتا، بلکہ جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بھی بعد میں آتا ہے، کوئی مالدار ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی مالدار ہو، وہ سارے کے سارے اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جو حافظ قرآن ہے، قرآن کا علم جاننے والا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اس امام سے پہلے تم سجدے سے سر نہ اٹھا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دیا جائے۔ فرمایا امام کی پیروی کرو۔ جو امام ہے، نماز پڑھانے والا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری القرآن ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی مالدار ہے وہ بھی اس کے پیچھے چلے گا، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے تو اسی کے پیچھے چلے گا۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کو پڑھنے والے کی اہمیت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے کی یہ اہمیت ہے۔ تو محترم بھائیوں، جو بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، ساری کی ساری انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سورج جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، ساری کی ساری انسانیت
پسینے میں شرابور ہوگی، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پسینہ آئے گا، پسینہ بکھرے گا نہیں، بلکہ انسان اپنے پسینے کے اندر کھڑا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس مقام کے اوپر جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کی دھوپ ہوگی، حافظ قرآن کھڑا ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک پرندوں کا جھنڈ اڑتا ہوا آئے گا، جیسے پرندے اکٹھے ہو کر اڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پرندوں کا جھنڈ ایسے اکٹھا ہو کر آئے گا، اڑتا ہوا آئے گا، اس حافظ قرآن کے سر کے اوپر سایہ کر لے گا۔ اور فرمایا ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، وہ ان پرندوں کے اوپر سایہ کر لے گا۔ لوگ حیران ہوں گے یہ کون ہے جس کو پرندوں کا بادلوں کا سایہ مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتایا جائے گا یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ یہ ان صورتوں کو دنیا میں پڑھتا تھا، ان پہ عمل کرتا تھا، ان کو پڑھاتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس حافظ قرآن کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ اور پھر جنت کے اندر حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے حافظ قرآن کا مقام بیان کیا۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، عالم دین، قرآن کا علم رکھنے والا، نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جنت کے اندر کیا مقام ہوگا۔ آپ دیکھیں جب جنت میں جنتی جائیں گے ان کا مقام مقرر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مقام کی حدود کو مقرر کر دیں گے کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، یہ حاجی کا مقام ہے، یہ حج کرنے والے عمرے کرنے والے کا مقام ہے۔ بتایا جائے گا یہ نبیوں کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ ولیوں کا مقام ہے، یہ نمازی کا مقام ہے، یہ روزے دار کا مقام ہے، یہ صدقہ کرنے والے کا مقام ہے۔ لیکن حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام ابھی منتخب نہیں کیا ہوگا۔ ہر کسی کا درجہ منتخب ہے، لیکن حافظ قرآن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ابھی منتخب نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو اپنے پاس بلائے گا اور اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن کے قاری، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے عالم دین کو اللہ فرمائے گا قرآن کو پڑھنا شروع کر، الف لام میم سے اس قرآن کی تلاوت کو شروع کر، اور جیسے دنیا میں اس کی تلاوت کرتا تھا آج جنت میں اس کی تلاوت کر۔ اللہ فرمائے گا الف لام میم سے اس کی تلاوت کو شروع کر اور پڑھتا جا اور جنت کے درجے پہ چڑھتا جا۔ اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اللہ فرمائے گا جہاں پر یہ قرآن ختم ہوگا، والناس کی جہاں سین ختم ہوگی وہاں ہی تیرا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن، عالم دین کا، قاری قرآن کا، اس قرآن کا علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کا یہ مقام رکھا ہے کہ اللہ نے اس کا مقام جنت میں ابھی مقرر نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے گا یہاں سے قرآن کو پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر، اور حافظ قرآن مجید کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا، اور جہاں جا کر قرآن مجید ختم ہوگا، قرآن مجید کا جہاں اختتام ہوگا وہاں حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔